پرندے، کیڑے مکوڑے، سمندر میں مچھلی وچھلی، جتنے بھی دنیا میں جانور ہیں، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سب کا حساب کتاب لے گا. درندے کا حساب، چرندے کا حساب، پرندے کا حساب. اللہ یہاں تک حساب لے گا کہ اگر دنیا میں کسی سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو سینگ دے گا اور کہے گا دنیا میں اس نے تیرے کو مارا تھا، تو بھی مار لے. قیامت میں اللہ جانوروں کا حساب لے گا، لیکن جانوروں کے حساب لینے کے بعد اللہ کہے گا نو جنت نو جہنم، سب مٹی بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ تو یہ قاعدہ یاد رکھو، یہ بالکل اٹل قاعدہ ہے کہ جانور کوئی بھی جنت والا بھی نہیں، جہنم والا بھی نہیں. اللہ سب جانور کو کیا بنا دے گا؟ آواز نہیں آ رہی آپ کیا؟ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو علماء سے پوچھو. اللہ اعلان کرے گا کونو ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ. دنیا کے سارے درندے چرندے پرندے، بولو سب کیا بن جائیں گے؟ جوڑ. اب سننا کٹھور والوں، بالکل کان کھول کر سننا، سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ مگر 10 بس میں یہ بات آخری بات میں 15 منٹ میں ختم کر دوں گا. 10 جانور جنت میں جانے والے. بولو کہ سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولو نا. سارے جانور کیا بن جائیں گے؟ سارے درندے پرندے چرندے کیڑے مکوڑے سمندر کی مچھلیاں مگرمچھ سب کے سب کیا بن جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی نے کہا سب بھلے مٹی بن جاوے، اونلی 10. بولو کتنے؟ اونلی 10. 10 کہاں پہ جائیں گے؟ معلوم ہے کون سے 10 جائیں گے؟ میں آپ کو بتا دوں، سب کو 1-2 معلوم ہوگا، میرے کو بھی معلوم ہے 1-2 معلوم ہوگا، لیکن 10 بتائیں گے. 10 بولو کتنے جانور جنت میں جائیں گے؟ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا یہ بتائے گی قاتل کا پتہ، یہ بتائے گی قاتل کا، جس گائے کی طرف حضرت موسیٰ نے اشارہ کر کے کہا تھا یہ وہ گائے ہے جو بتائے گی قاتل کا پتہ، اللہ نے کہا میرے محبوب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میرا موسیٰ جنت میں جائے گا. جس گائے کی طرف اشارہ کیا وہ گائے بھی جنت میں چلی جائے گی. بولو نمبر 1 وہ گائے جس کی طرف کس نے اشارہ کیا. ارے میں 10 جانور بتاؤں گا، 10 کے 10 جانور یا تو کسی نبی کا اشارہ مل گیا، کسی نبی کی محبت مل گئی، یا کسی ولی کی فرما برداری مل گئی، اللہ نے ان کو بھی جنت میں پہنچا دیا. تو نمبر 1 حضرت موسیٰ نے جس گائے کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ نے کہا میرا محبوب تو نے اشارہ کیا، تو جنتی. یہ گائے بھی زور سے گائے بھی، یہ کون سا جانور ہوا؟ پہلا گائے. اور اس کا ذکر قرآن میں، بولو یہ گائے کا ذکر اللہ نے فرمایا، میرے ساتھ میں پڑھو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. یہ گائے کا ذکر. بولو نمبر 1 کون جنت میں جائے گی؟ کیوں؟ حضرت موسیٰ نے اشارہ کر لیا، اللہ نے کہا محبوب تو محبوب ہے تو وہ گائے بھی محبوب ہو گئی. اچھا نمبر 2 الحوت یعنی مچھلی. ایک مچھلی جنت میں جائے گی. کون سی مچھلی؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی نے منہ کھولا، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے. ارے بولو گئے تھے نا؟ محرم میں آپ نے سنا ہوگا 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. اس کے بعد میں مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس باہر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب یونس، میرا نبی یونس تو جنت میں جائے گا. جس مچھلی نے تجھے 40 دن سہارا دیا وہ مچھلی بھی تیرے ساتھ جنت میں چلی جائے گی. مچھلی نے نبی کا دامن تھاما، اللہ نے مچھلی کو بھی جنتی بنا دیا. اور اس مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. ارے بولو وہ مچھلی کا ذکر آیا قرآن میں. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اگر ایک گائے نے حضرت موسیٰ کا دامن تھاما وہ جنت میں چلی گئی. ارے مچھلی نے حضرت یونس کا دامن تھاما وہ بھی نہیں. آواز سے بولے وہ بھی. کتنے ہو گئے 2. نمبر 3 الکبش کے معنی آتے وہ دمبا. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، چھری کس سے چلانے والے؟ حضرت اللہ نے حضرت اسماعیل کو ہٹایا. آسمان سے جو جانور آیا حضرت ابراہیم نے اس کو ذبح کر دیا، وہ دمبے کو ذبح کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے دمبا، اللہ نے کہا اے دمبا تو میرے نبی اسماعیل کی جان کی حفاظت کے واسطے تو نے اپنی جان دے دی. اسماعیل جنت میں جائے گا، اے دمبا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں وہ دمبے کا ذکر آیا. ارے بولو آیا کہ نہیں آیا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
ارے گائے بھی جنت میں جاوے، مچھلی بھی جنت میں جاوے، دمبا بھی نہیں آپ کی آواز نہیں آتی، میں بند کر دوں. دمبا بھی کتنے ہو گئے؟ نمبر 4 عجل. عجل عجل بچڑا، اردو میں کیا بولتے؟ بچڑا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا. بولو مہمانوں نے نہیں لیا. مہمانوں نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ مہمان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے، اور فرشتے کھاتے پیتے. مہمانوں نے کہا نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے ٹچ کیا، بچڑے کو ٹچ کیا. اللہ نے کہا میرے محبوب نے ٹچ کیا ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا، بچڑا تو بھی جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے وہ بچڑے کا بھی ذکر کیا قرآن میں، پارہ نمبر 26. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ وجاء بعجل سمین. کتنے ہو گئے؟ نمبر 5. آپ کو تعجب ہوگا، ایک چوٹی جنت میں جائے گی. کیا بولتے گجراتی میں چوٹی کو؟ کیڑی. کیڑی کالی کالی کیڑی. وہ جنت کیوں جنت میں جائے گی؟ وہ کیڑی ایسے رستے پہ چل رہی تھی، بولو رستے پہ، اور بہت ساری کیڑیاں چل رہی. ایک کیڑی تو ہوتی نہیں، بہت ساری کیڑیاں چل رہی تھی. اتنے میں حضرت سلیمان آئے، گھوڑے پہ آئے، گھوڑے پہ دھڑا دھڑ گھوڑے پہ آئے. وہ چوٹی کیڑی تھی نا، اس نے سب کیڑی کو کہا اور سلیمان آ رہے، سلیمان آ رہے، ان کے گھوڑے ہم کو دبا کے مار ڈالیں گے، اپنے اپنے بل میں چلے جاؤ، اپنے بل میں چلے جاؤ. سارے بل میں چلے گئے. اللہ نے وہ چوٹی کے بارے میں کہا یہ جو کالی کیڑی ہے نا، اللہ نے کہا اس کیڑی نے میرے نبی کا نام اپنی زبان پر لیا، اس کیڑی کو بھی ہم نے جنت نصیب کر دیا. کتنے ہو گئے؟ یہ کیڑی کہاں جائے گی؟ بولو نا یہ چوٹی کہاں جائے گی؟ اللہ نے اس کا ذکر کیا. اللہ نے چوٹی کا ذکر قرآن کریم میں کیا. اللہ نے فرمایا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ. اللہ نے کہا چھوٹی سی چوٹی نے میرے نبی کا نام سلیمان کا نام لے لیا. سلیمان جنت میں جائے گا، یہ کیڑی بھی جنت میں چلی جائے گی. کتنے ہو گئے؟ نمبر 6 ایک پرندہ بھی جنت میں جائے گا. وہ پرندہ کیسا ہو تو اللہ بہتر جانے، لیکن اس کا نام ہے ہد ہد. کیا نام ہے؟ ہد ہد. قرآن میں بولو نا کس نے؟ یہ چھٹا پرندہ، یہ بھی کہاں جائے گا؟ کیوں جنت میں جائے گا معلوم؟ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ہد ہد نہیں ہے. حضرت سلیمان غصے ہو گئے، ارے وہ پرندہ کہاں ہے؟ ویئر از ہد ہد؟ ارے وہ حدود کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا معلوم نہیں، بغیر بولے چلا گیا. حضرت سلیمان نے کہا آنے دے حدود کو آنے دے، آج تو مار ڈالوں گا. میرے پوچھے بغیر چلا کیسا گیا؟ اس کا حضرت سلیمان تو جانوروں پر بھی حکومت کرتے رہے، چلا کیسا گیا؟ حدود آیا. حضرت سلیمان نے کہا جلدی بتا کہاں گیا تھا، میں تو ابھی مار ڈالوں گا. کہا آپ کی فیملی کی خبر لینے گیا تھا. آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا، سن، آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے نا بلقیس، اس حضرت سلیمان نے کہا اچھا مائی فیملی، کوئی بات نہیں. اللہ نے کہا اے پرندہ تو نے نبی کی فیملی کی رکھوالی کی، یہ نبی جنت میں جائے گا، اس کی فیملی جائے گی، تو بھی جنت میں چلا جائے گا. قرآن میں ذکر ہے پرندے کا. پوچھو علماء کو قرآن کریم میں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کتنے ہو گئے؟ اب آپ کو تعجب ہوگا. نمبر 7 حضرت عزیر نام سنا ہے؟ ایک نبی گزرے، بولو کون؟ حضرت. ان کا گدھا جنت میں جائے گا، ان کا ڈونکی، ان کا گدھا کہاں جائے گا؟ کیوں جائے گا معلوم؟ جنت میں کیوں جائے گا؟ حضرت عزیر ایک مرتبہ ایسا راستے سے چل رہے تھے. ہاں سننا کون؟ حضرت عزیر چل رہے تھے اور کہا اللہ تو مار ڈالے گا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ پھر تو واپس کیسا زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کو کوشچن ہوا اللہ تو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے کہا میرا نبی ہو تو ایسا پوچھتا ہے. کہا اللہ میرے کو اطمینان ہو جائے نہیں، اس لیے پوچھتا ہوں کہ تو مارنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے موت دے دی. کن کو؟ حضرت عزیر کو. 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا. کتنے؟ اور 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر اٹھے نا، آنکھوں کو ملتے، اللہ نے کہا کتنا سوئے؟ او میرے نبی عزیر کتنا سوئے؟ کہا اللہ ایسا لگتا 12 گھنٹہ کے 24 گھنٹہ سویا. اللہ نے کہا 12 گھنٹہ 24 گھنٹہ نہیں، 100 سال کے بعد آئے ہو. جاؤ مارکیٹ میں جا کے دیکھو، کرنسی بدل گئی، پوری مارکیٹ بدل گئی. جاؤ. حضرت عزیر باہر گئے، اللہ 100 سال کے بعد میں اٹھا.
वापस आए, देखा उनका गधा तो वैसे, कहा अल्लाह ये गधा तो वैसा ही है। अल्लाह ने कहा यही कुदरत है, जिसको चाहा मौत के घाट उतारा, जिसको चाहा जिंदा रखा। अल्लाह ने कहा ये गधा रखवाली करता था कि तेरे ऊपर मक्खी आकर न बैठे। जिस गधे ने तेरी रखवाली की उज़ैर, जब तू जन्नत में जाएगा तेरा गधा भी जन्नत में चला जाएगा। कुरान में वो गधे का जिक्र भी आया, हज़रत उज़ैर के गधे का जिक्र आया। अल्लाह ने तीसरे पारे में फरमाया वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजालक आयतन लिन्नास। कितने हो गए? नंबर 8, अस्हाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। आपको मालूम है अस्हाबे कहफ कुछ जवान थे जिन्होंने परचम उठाया ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा, परचम उठाया ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोगों ने मारना शुरू किया, वो सब के सब जवान घार में छुप गए। अल्लाह ने बाहर कुत्ते को बिठा दिया जो उनकी रखवाली करता था। जब सारे जवान बाहर आए, अल्लाह ने कह दिया तुम तो जन्नत में जाओगे मेरे कलमा पढ़ने वालों, लेकिन ये कुत्ता जो तुम्हारी रखवाली करता था वो भी जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ने वो कुत्ते का जिक्र किया वकल्बुहुम बासितुल ज़िवाई बिलवसीद। कितने हो गए? नंबर 9, एक उटनी जन्नत में जाएगी। कौन सी उटनी मालूम? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उटनी। कौन से नबी? एक नबी गुजरे, बोलो कौन? हजरत सालेह, उनकी उटनी। उन्होंने जब दावत दी आओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उन्होंने दावत दी तो सब ने कहा आप नबी हो? हजरत सालेह ने कहा हाँ मैं नबी हूँ। तो कहा कुछ बताओ, कुछ ऐसा बताओ कि हमको पता चले कि आप नबी है। हजरत सालेह ने कहा देखो पत्थर। सबने देखा हाँ पत्थर है, क्या करे? हजरत सालेह ने यूं इशारा किया, यूं पत्थर फटा, उसमें से उठनी निकल के आई। ये वो उठनी है जिसकी ना कोई माँ है ना कोई बाप है। किसके इशारे पर आई है? अल्लाह ने कहा ये उठनी इतनी प्यारी है, मेरे नबी हजरत सालेह के इशारे पर आई है। हजरत सालेह जन्नत में जाएगा, ये उठनी भी जन्नत में जाएगी। अल्लाह ने उठनी का जिक्र किया, पढ़ो तीसरे पारे में, अम्मा पारे में अल्लाह ने जिक्र किया फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाह। बोलो बोलो, फक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाह व सुक़याहा। कितने जानवर हो गए जन्नत में जाने वाले? आखिरी जानवर जो हमको रुला देता है, हमारे नबी की उठनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, हमारे नबी की उठनी थी। हमारे नबी मोहब्बत से कहते थे ये उठनी मेरे साथ जन्नत में आने वाली है। उठनी का नाम क्या था? एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम अजबा था, एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम कस्वा था, एक रिवायत के मुताबिक वो उठनी का नाम शाहबा था। लेकिन मेरे प्यारो, ये रबीउल अव्वल आ रहा है। कौन सा महीना? जब हमारे नबी पर्दा फरमा गए, विसाल मुबारक हो गया, सारे सहाबा रो रहे थे। हजरत अनस 20 साल के थे। कितने साल के? हजरत अनस कहते मैं ऐसे बाहर निकला ना तो मैंने देखा उठनी भी रो रही है। ये उठनी बैठी है, मोटे मोटे आंसू से रो रही है। हजरत अनस कहते मेरे को बहुत गम आया, ये जानवर भी रो रहा, हाँ ये मूंगा जानवर भी रो रहा। हजरत अनस गए, चारा लेकर आए। उठनी ने चारा, पानी लेकर आए, उठनी ने पानी। एक छोड़ वालों, 2 दिन तक उठनी ने खाया नहीं, पानी पिया। हजरत अनस कहते मैं 2 दिन तक खिलाने की कोशिश किया मगर नहीं, बहुत मोहब्बत करती थी नबी से। हम क्या मोहब्बत करें, वो मोहब्बत करती थी नबी से। हजरत अनस कहते 2 दिन के बाद मैंने देखा कि उठनी खड़ी हुई। हजरत अनस कहते अल्लाह की कसम ऐसा खुशी हुआ जैसा कोई मेरा फैमिली वाला उठ गया। हजरत अनस कहते मैं इतना खुश हुआ, मैं जल्दी से उठनी को जाके पकड़ लिया। उठनी खड़ी हो गई, मैं समझ गया ये उठनी को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा, ये तो मेरे नबी की उठनी है। हजरत अनस कहते उठनी ने यूं चेहरा किया और मेरे से पलट गई और गई। हजरत अनस कहते मैं भी पीछे गया, अरे वो उठनी तो हजरत फातिमा के दरवाजे पर गई। अरे बोलो किसके दरवाजे पर? और अपना सर मारने लगी। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, अपने अब्बा की उठनी को देखा। हजरत फातिमा बहुत रोई, उठनी के ऊपर हाथ रखा, मेरे अब्बा की उठनी है, मेरे अब्बा की उठनी है। अरे उठनी धड़ाम से गिरी और फातिमा के कदमों पे गिरकर उठनी ने अपनी जान दे दी। मेरे दोस्तों वो कहकर चली गई, उन्हीं की मोहब्बत में जिए थे, उन्हीं की बेटी के कदमों में जान लेके जा रहे। मेरे दोस्तों कितने जानवर हो गए। और आपको मालूम है हमारे नबी ने इस उठनी की तरफ इशारा करके कहा था जब मैं जन्नत में जाऊंगा ये उठनी पर बैठूंगा
اور میرے اٹھنے کی رسی میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی، میرے بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو کتنے جانور ہو گئے جنت میں جانے والے؟ 10۔ اب کٹھور والوں اب برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا، اگر اللہ نہ کرے یہ 10 جانور تو قسم اللہ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر میرے اور آپ کے بارے میں قیامت میں اگر اللہ نے کہا جا جہنم میں جا، میرے اور آپ کے بارے میں اللہ نہ کرے، بولو آمین، لیکن اگر اللہ بولے جا جہنم میں جا، تو حضرت عزیر کا گدھا آئے گا ہمارے سامنے، بولے گا میں گدھا، بولے گا میں گدھا۔ تو کسی کو پاگل سمجھتا تھا تو تو بولتا تھا کہ تو گدھا ہے، گدھا تو خود نکلا کہ گدھا تو جنت میں چلا اور مصطفیٰ کا نام لینے والا جہنم میں چلا، کلمہ پڑھنے والا جہنم میں چلا۔ اچھا چلو گدھے کو چھوڑو، اصحاب کہف کا کتا آئے گا، ہم کو کیا بولے گا؟ میں کیا تھا؟ بولو نا کیا تھا؟ کتا تھا۔ تو کسی دشمن کو گالی دیتا تھا تو بولتا تھا تو کتا ہے، تو وہ کتا تو جنت میں چلا، کتا تو نکلا جو جہنم میں چلا، کلمہ پڑھ کے بھی تو جہنم میں چلا۔ اے میرے دوستو، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں نا وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، جو مصطفیٰ کا دامن توڑتے ہیں وہ گدھے اور کتے سے بھی بدتر ہے، کہ وہ تو مصطفیٰ کا دامن، کسی نبی کا دامن تھاما تو جنت میں چلا گیا، ہم نے مصطفیٰ کا دامن توڑا تو ہم جہنم میں چلے گئے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے شاکر کے نکاح کی ایک بات کہوں گا کہ میرے پیاروں، شاکر کا نکاح ہوگا، بولو انشاءاللہ ہوگا، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ کٹھور میں اتنا جلدی جلدی جو میں آ گیا نا، وہ اسی شاکر کی برکت سے میں یہاں پر آ گیا۔ لیکن میرے پیاروں، میں شاکر کو بھی کہوں گا، آپ کو بھی کہوں گا، اور جتنے لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی کہوں گا، ایک کام شادی میں کرو گے انشاءاللہ، مصطفیٰ کا دامن، نہیں بولو نا، شادی میں مصطفیٰ کا۔ ایک بات یاد رکھو، کون سی شادی میں برکت؟ ایک صحابی نے آ کر پوچھا، اللہ کے رسول میری بیٹی کا نکاح ہونے والا، اللہ کے رسول رو رہے، میری بیٹی اکیلی بیٹی شادی ہونے والی، میری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ بھائی کس کو معلوم تیری بیٹی سکھی رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہمارے نبی نے کہا ایک کام کر لے، تو نہیں قیامت تک آنے والا ہر باپ یہ کام کر لے وے۔ ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کی، وہ جوڑا دنیا میں بھی سلامت ہوگا، جنت میں بھی سلامت ہوگا، وہ جوڑا رحمت والا ہوگا۔ کون کون تیار ہے بھائی شادی میں ایک کام کرنے کا؟ شاکر تو کرے گا انشاءاللہ، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنا کام کرنے کا؟ ارے ہاتھ اٹھاؤ نا، تم کو نہیں کرنے کا یہ شادی؟ بھائی اپنے گھر میں شادی ہوگی تو یہ کام کرنے کا، رحمت بولو کیا ملے؟ یہ علماء سے پوچھو، اگر وہ کام کرو گے جو کام میں بتا رہا ہوں، میں نہیں بتا رہا، ہمارے نبی نے بتایا، شادی میں ایک کام کر لے، اللہ میاں بیوی میں رحمت بھی دے گا، محبت بھی دے گا، برکت بھی دے گا، راضی بھی ہوگا اور جوڑے کو سلامت رکھے گا۔ طلاق والی بات نہیں آئے گی، ڈیورس والی بات، ایک کام کرنے کا۔ تیار ہو تو میں بولوں؟ کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ کریں گے؟ شبیر کرے گا؟ تو کب شادی نہیں کرتے؟ میرے کو ایک دن ملا، میں نے اس کو پوچھا تیری شادی تھا، میرے کو بولتا نہیں ہوا، میں نے کہا کرنا بھی مت، تو میرا منہ دیکھتا ہے کیوں قاضی صاحب نہیں کرنے کا؟ میں نے کہا جتنے پیسے بچے میرے کو دے دیتا۔ کٹھور کا ہے، کٹھور کا عثمان نانا سب ایسے۔ بھائی بولو نا بھائی، ایک کام کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ شادی دیکھو میرے جملے سنو، شادی میں رحمت، شادی میں برکت، شادی میں مغفرت، شادی میں اللہ کی رضامندی، جوڑے میں سلامتی، طلاق نہیں، ڈیورس نہیں، اونلی ون تھنگ۔ اگر ایک کام ہم کریں گے ہماری شادی میں ساری نعمت ملے گی۔ اور میں نہیں بولتا ہوں، ہمارے نبی بولتے ہیں، اور نبی زمین پہ بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتا ہے کیا کام کرنے کا۔ یہ علماء کرام گواہ ہے، میں سب کو لے کر ساتھ میں کہتا ہوں بھائی ایک کام کرنے کا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکہ ایسرہ مغنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی، شادی میں برکت ہوگی، شادی میں رحمت ہوگی، شادی میں مغفرت ہوگی، شادی میں اللہ راضی ہوگا، شادی میں جوڑا سلامت ہوگا، طلاق اور ڈیورس کی بات نہیں آئے گی۔ ایک کام کرنا، ایسرہ مغنہ، شادی میں روپیہ پیسہ کم خرچ ہوگا، برکت زیادہ۔ روپیہ پیسہ کم، برکت زیادہ، روپیہ پیسہ زیادہ،
برکت بہت آسان ہے بھائی. شادی میں ہم لوگ شادی میں کیا ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں, ڈھول باجا گانا ناچنے والا اور مہندی چوپڑنے کا اور اس کی بھی رسموں کی رسمیں کرنے کا. بھائی مہندی لگانا سنت ہے لیکن اس سنت کو سنت طریقے پر کرو نا. اس کی فارمیلٹی کرنے کا, ناچنے والے کو بلانے کا, گانے والے کو بلانے کا, بینڈ باجے بجانے کا. ارے میں قسم کھا کر کہتا ہوں, قاری اسماعیل کہاں بیٹھے, قاری اسماعیل صاحب, قاری اسماعیل, میں صحیح میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک شادی میں ہمارے یہاں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اللہ کی قسم کتنی بیواؤں کا گھر بس جاتا, کتنی یتیم لڑکیوں کے نکاح ہو جاتے, کتنے بے آسرا کو آسرا مل جاتا, کتنے بے سہارا کو سہارا مل جاتا. ارے کسی یتیم لڑکی کا بیڑا پار کر دیتا. ہمارے نبی نے فرمایا یتیم کا پالنے والا, نبی نے فرمایا میں اور یتیم کا پالنے والا قیامت میں ایسے ہوں گے, ایسے جیسے دو انگلی قریب ہے ویسے یتیم کا پالنے والا اور میں ایسے قریب ہوں گے. لیکن میرے دوستوں اپنے تو جماعت میں جاتا ہے, جماعت میں چلے پہ چلا, چلے پہ چلا, اور میرے جیسا لمبا لمبا بیان کرتا ہے. ارے مدرسے میں بڑی بڑی کتاب پڑھاتا ہے, ارے خانقاہ میں لمبی لمبی تسبیح پڑھتا ہے, اور شادی میں دیکھو تو دھوم باجے دعوت ناچنا گانا چلانا بلانا. اس کو بولے ایسا کو ایسا کرتا, نہیں کرے تو اپنی ناک کٹ جاوے کٹور میں. تو ناک اتنی لمبی کا کو رکھا کے ناک کٹ جاوے کم بخت. یا نبی کی شریعت کو توڑا, وہ شرم نہیں آئی؟ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہو تو چھوڑ دو, ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو آج سے شاکر تو ارادہ کرے گا انشاءاللہ, اور آپ لوگ بھی ارادہ کرو گے سادگی کے ساتھ. سادگی, شادی میں ریالٹی رکھو, فارمیلٹی. اور شاکر ایک بات بولتا ہوں, یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں, کہ تم کتنا بھی شادی میں ڈھونگ ڈھانگ کرو کوئی تمہاری تعریف نہیں کرے گا. کرے گا؟ اگر کوئی ہوئے نا کروڑ پتی, پورے کٹھور کو 16 بریانی, شبیر بھی خوش, ریٹ بڑھ گیا, یہ تیری ایڈورٹائز کر رہا ہوں. کوئی ہوئے بولے پورے کٹھور کو 16 بریانی آئس کریم, میں قسم کھا کے بولتا ہوں جب سب لوگ کھا کے جاوے نا, وہ کیا بولے گا, تیل بہت ڈالا تھا کھانے میں. دوسرا کیا بولے, مطلب اپنے پلیٹ میں تو کھڑی ہڈی کی ہڈی ہے, گوشت تو دکھا نہیں, گوشت کھا کے نہیں. اور تیسرا کہے گا ایک تو اپنے کو ڈائبٹیز نے 16 اتنا میٹھا بنا کے دیا, اس کو سمجھ میں نہیں آتا ڈائبٹیز والا آدمی ہے. صحیح میں سب کو خوش کرنے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا, رب کو خوش کر آٹومیٹک سب خوش. میں ایک بات بتاؤں تاکہ اس لیے میں نے آج بہت ٹینشن آپ کو دیا, اس لیے ہنستے ہنستے ایک بات بتاؤں. ایک باپ اور بیٹا گھوڑے پہ, کس پہ, گھوڑا بیچارہ دبلا پتلا, دونوں کس پہ, گھوڑے پہ. باپ یہ بیٹھا ہے, بیٹا پیچھے بیٹھا ہے, سارا گھوڑے چل رہے. اتنے میں ایک گاؤں کے پاس سے کہا اللہ کتنا بے شرم, ایک سواری دو سوار. بھائی گھوڑا ایک ہی ہے, کم وقت دو موٹے موٹے ہٹے کٹے بیٹھے. تو باپ نے سنا, بیٹے کو کہا اتر جا اتر جا. بیٹا بیچارہ, اب کون بیٹھا ہے گھوڑے پہ, باپ اکیلا بیٹھا ہے, بیٹا بیچارہ چل رہا ہے. دوسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت باپ بے شرم, بڑا باپ ہو کے نہیں بیٹھا ہے بیچارہ, بیٹا کب سے چلتا ہے, اس کے پاؤں نہیں دکھتے ہوں گے. تو باپ اتر گیا, بیٹے کو کہا تو کون بیٹھ گیا. تیسرے گاؤں میں گئے, کہا کم وقت بڈھے باپ کو چلاتا ہے اور بیٹا آرام سے بیٹھا ہے. بیٹا بھی کیا ہو گیا, اتر گیا. کہا بیٹھنے کا نہیں, گاؤں والے بہت برائی کرتے. چوتھے گاؤں میں گئے تو گھوڑا اکیلا چل رہا ہے, باپ بیٹا سب نے گئے 2 پاؤلی آئے, 2 پاؤلی آئے, گھوڑا ہوتے ہوئے بھی چل رہے, کیسے پاؤلی دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھتے بولتے ایک کام کرے, ایک ہی چیز باقی رہے, گھوڑے کو اپنے اوپر بٹھا کے چلے. کچھ بھی کرو لوگ تمہاری برائی کریں گے. 16 بناؤ, بریانی بناؤ, پورے گاؤں کو کھلاؤ. اس لیے میں تو شارٹ لفظ میں کہوں گا, فارمیلٹی چھوڑو, ریالٹی پہ آؤ. اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے سکھی بنا دے گا, اللہ ہمارے بیٹے کو سکھی بنا دے گا. اور میں شاکر کو اور آپ کو ایک بات کہوں گا, جس کی شادی ہو جاتی نا اس کا 50% ایمان پورا ہے نا. اب کتنا باقی رہا. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت نمازی بن جا, اللہ 100% ایمان والا بنا دے گا. پڑھیں گے بھائی, بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا, بولو بولو بولو. ربیع الاول ہمارے نبی کا آنا جانا, پورا مجمع ارادہ کرے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے, ہاتھ اوپر کرے. بخاری ہے نا, بخاری حدیث کی کتاب ہے نا بخاری, اس میں ایک بات بتاؤں. ایک گاؤں کے آدمی ہے, بولو کہاں کیا ہے. اس زمانے میں گاؤں یعنی بالکل ایک دم الڑ دیہاتی. وہ صحابی کا نام ہے زمام. زمام کیا نام ہے,
وہ آنے والے جو گاؤں کے تھے نا، ان کا نام کیا ہے؟ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا، اسلام کیا ہے؟ کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا پھر ہمارے نبی نے کہا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نماز، فجر، بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اچھا ہمارے نبی نے اور بتایا نماز کتنی بتائی؟ اور پھر انہوں نے کہا ہمارے نبی کو 5 نماز اور کچھ پڑھنے کا ہے، اور کچھ پڑھنے کا ہے نماز. ہمارے نبی نے کہا نہیں، فرض تو 5 ہی ہے، باقی نفل تیرے کو پڑھنے کا ہے تو پڑھتے رہنا. بھائی 2 رکعت صلاۃ التوبہ نے، 2 رکعت تحیۃ المسجد نے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نے، 2 رکعت صلاۃ الشکر. ہاں باقی جو تیرے کو پڑھنا ہے پڑھتے رہنا، وہ نفل ہے نفل. فرض کتنا؟ وہ صحابی بھی گاؤں کے تھے، جب جاننے لگے نا کیا کہنے لگے معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. ہاں میں تو 5 پڑھوں گا، باقی کچھ نہیں پڑھوں گا. کتنی پڑھوں گا؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی نفل وفل نہ نہ نہ. اور گاؤں کے تو بولے اپنے سے نہیں ہوئے، اپنے سے نہیں ہوئے. اپنے کیا پڑھے؟ بولو نے کیا پڑھے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم صحابہ کو؟ دیکھو جنتی دیکھنا ہے، جنتی جا رہا ہے. تو ایک صحابی نے کہا وہ تو نہ بولا خالی فرض پڑھوں گا، نفل وفل نہیں پڑھوں گا. ہمارے نبی نے کہا یہ نہیں، یہ جو وعدہ کر کے گیا قیامت تک میرا کوئی بھی امتی وعدہ کرے یہ جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں چلا جائے گا. تو میرے دوستو شریعت بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. کتنے وقت کی نماز پڑھنے کا ہے؟ اللہ کون سی جنت دے گا؟ جنت الفردوس. بولو کون سی جنت دے گا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ کہتا 5 وقت نمازی بن جا، تو نمازی بنتا رہے گا، اللہ جنت کے فیصلے کرتا رہے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ کارڈ تقسیم ہوگا، اس میں بڑی دعا ہے، آپ لوگ ضرور پڑھنا. اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما. یہ دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، اللہ سب قرضے کو ادا کروا دے گا. پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ شاہ نواز بھائی تقسیم کریں گے. اب میں سب سے پہلے ہمارے بیٹے شاکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ 19 تاریخ کو اس کے ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے. آمین بولو آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب محبت پیدا فرمائے. اللہ وہ محبت پیدا فرمائے شاکر میں اور اس کی ہونے والی بیوی میں جو محبت اللہ نے حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ میں پیدا کی. آمین بولو. اللہ وہ محبت دے جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں محبت. تو چلو شاکر، ان کی پوری فیملی، ان کے ہونے والی بیوی کی پوری فیملی، ان تمام شکریہ. اور بھی سارے اے بھائی کٹھور والوں، آپ کا شکریہ کیا ادا کروں؟ آپ سب میرے ہیں، میں آپ کا ہوں. بار بار کٹھور آنا ہوتا ہے، بلکہ میرے بڑے بھائی مولانا محمد علی جو آج بلیک بن میں انگلینڈ میں ایسا زبردست دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. مگر انہوں نے بھی پڑھانے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ آپ کے کٹھور سے کیا تھا، آپ کے جامعہ حقانیہ مدرسے سے کام شروع کیا تھا. وہ قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، ان کا ثواب کٹھور والوں کو ملتا رہے گا. میں سارے کٹھور والوں کا، ہمارے عثمان نانا، وہ شبیر بھائی بیٹھا، وہ حبیب بھائی بیٹھے، ہمارے مولانا اسماعیل، مولانا شعیب، مولانا اعظم. مولانا اعظم میں تیرے کو اتنی محبت کرتا تھا، مگر آج تو نے اتنا آنکھ نکال کر دیکھا کہ میرے کو کچھ ہونے لگا. میں زیادہ کھایا معلوم، اتنا آنکھ نکال کے دیکھا. میں بھی ہوشیار ہوں بھائی، میں بھی مولوی ہوں. میں نے اس کو کیا کہا معلوم؟ چل ہاتھ دھو کے چلا جا. خالی نظر لگا رہا تھا، میں کھا رہا تھا. اور ہمارے یوسف بھائی، قاری اسماعیل، بمبئی سے آئے ہوئے ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب، ہمارے طاہر بھائی، آپ کو کبھی نہیں بھولوں گا، ہر بیان میں یاد کرتا ہوں آپ کو. اللہ آپ کے شعر شاعری کو قبول فرمائے، اس کو جنت کا ذریعہ بنائے. اور اسی طرح ہمارے یہ ماسٹر فاروق بنا جو تڑکیسر کے ہیں، اصل تڑکیشور کے ہیں لیکن ابھی کینیڈا میں ہیں. اللہ ان کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ یہ بچے کو بھی قبول فرمائے، سارے بچوں کو قبول فرمائے. ایک آمین کہہ دو. اللہ ہمارے تمام بچوں کو حافظ کامل بنائے. آمین. اللہ ہمارے بچوں کو عالم با عمل بنائے. بولو آمین. اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنائے. بولو آمین. اور ایک بات پہ سب آمین کہنا، اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے. آمین. انہی کے نام پہ جئیں گے، انہی کے نام پہ مریں گے. سب گوارا ہوگا مگر نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، امتی برداشت نہیں کرے گا. ہم ایک نہیں،
1000 जान दे सकते हैं मगर मोहम्मद की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए सब मिलके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी बहुत प्यारे, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर कोई नबी नहीं है। खैर मेरे प्यारों, में बात खत्म करता हूँ। आप तमाम कठोर वालों का, खोलवड़ वालों का और दूर दराज से आने वालों का, बम्बई से आने वालों का और भी जितने मेहमान आने की राम है, सबका बहुत 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 शुक्रिया। और आखिर में मेरा एक ही ऐलान है, एक काम करो, कुछ भी नहीं होगा, करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक काम करो, करोगे इंशाअल्लाह। और वो क्या काम मालूम? 5 वक्त की नमाज। पूरा मजमा बोलो 5 वक्त की। कौन कौन कल से तैयार है? मेरे को रिपोर्ट मिल जाना चाहिए कल कल फजर से। बोलो तैयार है ना इंशाअल्लाह। मैं तो हमारे यूसुफ भाई को कहूंगा और हबीब भाई को कहूंगा कि भाई मेरे को रिपोर्ट देवे तो मेरे को समझ पड़े। कठोर बहुत जल्दी जल्दी आया, अभी गए महीने में आया था। हालांकि मेरा एक नियम बना हुआ है कि एक जगह बयान हो जाए 8 महीने तक वहां पे कदम नहीं रखने का। इसलिए दूसरे इतनी जगह पे तकाजे होते हैं कि अगर मैं एक जगह पे बार बार आऊं तो कोई भी मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठाता है कि हमको तो 4 साल से तारीख नहीं देता, कोई कहता 8 महीने से तारीख नहीं देता। तो कठोर में क्या लड्डू पेड़े हैं? 1 महीने के बाद दूसरे महीने में आ गया। चलो मैंने अपनी बदनामी बर्दाश्त की है, लेकिन मेरे को पक्की रिपोर्ट चाहिए कि कल से हर कलमा पढ़ने वाला नमाजी होगा। बोलो इंशाअल्लाह। अरे मेरी आवाज बैठी फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोलो ना नमाज का दामन। मैंने बुलंद आवाज से नमाज का दामन, और बुलंद आवाज से नमाज का दामन, और बोलो मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।